الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. قربانی کا پس منظر اور پیش منظر ہمارا موضوع ہے. اس کا پارٹ 1 تو آج ہوگا اور صبح انشاءاللہ جمعے میں اس کا پارٹ 2 ہم بیان کریں گے. وہاں قربانی کا لفظ جو ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اضاحی تضحیہ سے جو بنا ہے عربی میں جو استعمال ہوتا ہے، یہ اضاحی کا لفظ جو ہے یہ قرآن حکیم میں استعمال نہیں ہوا، قربانی کا لفظ استعمال ہوا. اور قربانی جو ہے اور قربان جو ہے یہ تقرب سے بنا ہے. اللہ کے تقرب کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے وہ قربانی ہے. گندم پیش کی جائے، کوئی جانور پیش کیا جائے، وقت پیش کیا جائے، جو چیز بھی آپ پیش کریں گے، نظر کریں گے، اس کو قربانی کہیں گے. جتنا انسان قدیم ہے اس زمین پر اتنی ہی قربانی بھی قدیم ہے. سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دو ان کے لیے. اذ قربا قربانن، جب دونوں نے پیش کی قربانی، قربا قربانن، تو جب تقرب کے لیے اللہ کا تقرب ثابت کرنے کے لیے دونوں نے قربانی پیش کی. فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، تو ایک کی قبول کر لی گئی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی. اور یہ آج تک سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح سٹارٹ ہوا تھا. ضروری نہیں کہ ہر پیش کرنے والے کی قبول ہو جائے. جو شرط پہلی قربانی کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی تھی وہی شرط آج بھی اس قربانی کے ساتھ ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا گوشت اور خون ہم نہیں ناپتے، ہم تو تمہارے دلوں کو ناپتے ہیں کہ اس میں تقوی کتنا ہے. اسی طرح جب ایک کی قبول نہیں ہوئی اور جس کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لأقتلنک، میں یقیناً تمہیں مار دوں گا. تو اس بھائی نے کہا کہ دیکھو اس میں تمہاری قربانی کے ضائع ہو جانے میں، ریجیکٹ ہو جانے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. وہی شرط کہ در حقیقت اللہ پاک تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، اور تیرے تقوی میں خرابی تھی جان، اس کی وجہ سے یہ رد ہوا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں. تو یہ دونوں کسی خاص مسئلے میں اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. ان میں سے جو حابیل تھا وہ چونکہ کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا بلکہ جانور چراتا تھا، مویشی چراتا تھا، تو اس کی جو کموڈیٹی تھی وہی مویشی تھی، اور اس نے بہترین جانور چن کے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اس لیے کہ جب تک بہترین پیش نہ کیا جائے تب تک اللہ پاک قبول نہیں کرتے. انفقوا من طیبات، بیسٹ کوالٹی کو خرچ کرو اللہ کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچو جس میں تمہارا دل اڑا ہوا ہے، جو دل میں کھوبی ہوئی ہے. جب تک وہ دل سے نہ نکلے، دیکھنا آپ
کہ ہاتھ یا پاؤں میں کوئی کانٹا وانٹا لگا ہوا ہو نا، کوئی لکڑی کی لت، تو آپ کسی کو کہیں گے وہ لت نکالنی ہے تو پورا ہاتھ وہ چھلنی کر دے، لیکن جب تک وہ اصل چیز باہر نہ نکلے آپ کی کبھی تسلی نہیں ہوتی اور درد ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ۔ جب تک جو چیز دل میں کھوبی ہوئی ہے وہ نہ نکالیں، پورا گھر آپ خالی کر دے، تب تک بات بنے گی نہیں۔ دل خالی چاہیے اللہ پاک کو۔ تو اس میں پہلی قربانی جو ہے وہ رد و قبول کی جو شرط تھی وہ تقوی تھی، اور آج بھی وہی ہے۔ کیوں دے رہے ہو؟ کس لیے دے رہے ہو؟ تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت، اللہ کا مقام کیا ہے؟ وہ تو دلوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے، تو کہا اپنے دل میں دیکھ لو اللہ کا مقام کیا ہے۔ جتنا تمہارے دل میں اللہ کا مقام ہوگا اتنا ہی اللہ کے یہاں تمہارا بھی مقام ہوگا۔ آج بھی چیک کر سکتے ہو تم۔ تو ایک تو یہ قربانی ہوئی جو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ تقرب کے لیے جو چیز بھی آپ پیش کریں۔ دوسرے بھائی نے جو پیش کیا تھا قابیل صاحب نے، تو انہوں نے جو ان کی بدترین گندم تھی نا، کھانے کے قابل نہیں تھی، وہ اس نے اکٹھی کر لی کہ ویسے بھی پھینکنی ہے تو چلو پیش کر دیتے، ریجیکٹ ہو گئی۔ تو یہ تقوی کے عدم وجود کی نشانی تھی۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں۔ یہود نے بہانہ بنایا کہ جی ہم تو ایمان لے آئے آپ پر، لیکن چونکہ ہم اللہ کو زبان دے چکے ہیں، ہم عہد کر چکے ہیں اس سے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار۔ مجبوری ہے ہماری، ہم سے تو اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کبھی کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ایک سے قبول ہو گیا، دوسرے سے نہیں ہوا، تو بھئی انہیں کیسے پتا چل گیا؟ ہمیں تو کوئی نہیں پتا چلتا، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ تو اس زمانے میں پتا چل جاتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے بجلی پڑتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی تو قبول ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے، کچھ سہولتیں ملی ہیں اس امت کو، پہلوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ کاٹ کے پھینک دیتے تھے، جلا دیتے تھے، اس کو خون مل کے چھوڑ دیتے تھے، اس کو کھاتے نہیں تھے۔ تو آسمان سے بجلی پڑتی تھی، جس کا کھا جاتی تھی اس کا قبول ہو جاتا تھا، جس کا چھوڑ دیتی تھی اس کا رد ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی ایسی قربانی پیش کریں کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے بینات بھی لے کر اور وہ چیز بھی لے کر جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے، ان کی قربانی کو آگ نے کھایا اور تم نے پکڑ کے ان کو قتل کر دی۔ انہیں کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہی مان لانے میں؟ انہوں نے تو وہ چیز پیش کر دی تھی نا، تم نے تماشا بنایا، روز کوئی نہ کوئی اور ڈیمانڈ لے آتے ہو۔ تو ایک لفظ وہاں آیا قربان کا سورہ آل عمران کے اندر۔ تو گویا یہ قربانی جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس نے ایک نیا رخ لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں سے اس کو دوسرا لفظ ملا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی سیکریفائی کرنا ہے، کسی چیز کی قربانی دینا چاہے، جذبات کی قربانی دینا، عصمتوں کی قربانی دینا، فلاں چیز کی قربانی دینا، تو اس کو آپ انگلش میں سیکریفائی کہتے ہیں۔ اب یہ جو تضحیہ ہے عربی کا، نیند کی ماں نیند کی قربانی دیتی ہے، آرام کی قربانی دیتی ہے، تو یہ اصل میں تضحیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا ہے، قرآن حکیم میں اس کے لیے لفظ ذبح استعمال ہوا ہے اور نحر استعمال ہوا ہے۔ قربانی کا لفظ انہی دو جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور یہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جسے ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ اور نسک سورہ الحج میں نسک کے نام سے یہ آیا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا اور اللہ پاک نے اس کی منظر کشی کی تو ایک نیا مفہوم سامنے آیا. فلما اسلم یسلم، اسلم اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے. اسی کو ہم کہیں گے سرنڈر کرنا، اسی کو ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، اسی کو ہم کہتے ہیں مان لینا. یعنی اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، اور یہ پیس جو ہے وہ جنگ کے اپوزٹ کا لفظ ہے. وار جب ہوتی ہے اور وار جب رکتی ہے تو پیس اکارڈ ہوتا ہے. تو اصل میں اسلام ہے ہی انسانیت کی خدا کے خلاف یا اللہ کے خلاف جنگ بندی کا نام ہے کہ جی ہم نے لڑائی چھوڑ دی، اب جو بھی اللہ کہے گا. اس لیے کہ جب جنگ بند ہوتی ہے تو جو فریق فاتح ہوتا ہے وہ جو بھی شرائط چاہتا ہے لکھواتا ہے. جاپانیوں سے انہوں نے سب کچھ لکھوایا، انہوں نے ایک شرط لکھوائی بڑی منت ترلے کے ساتھ کہ آپ ہمیں ہماری مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں. اور اس کمانڈر نے بڑی حقارت کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ ٹھیک. اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ مارکیٹ پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں مدر لینگویج میں تعلیم. تو جو فاتح ہوتا ہے اسے ہر شرط منوانے کا حق حاصل ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پیس اکارڈ میں پورے کے پورے سارے فرنٹ شامل کرو. یہ نہیں کہ فوج نے تو روک دیا اور ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے جنگ بندی. آرمی نے ایڈوانس روک دیا ہے، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے جنگ بندی. ادخلوا فی السلم کافہ، اگر جنگ بند کیا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سے لڑائی بند کرو. اس کا نام ہے اصل میں اسلام. چونبا گویم مسلمانم بے لرزم، جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو اپنے جھوٹ پر، اپنے نفاق پر میں خود لرز جاتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتا ہے کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے، مجھے کیا کیا چھوڑنا پڑے گا اصلاح کے نتیجے میں. فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وہ ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا، یہ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا. جب آپ دمبا لٹاتے ہیں تو یہی سچویشن ہوتی ہے. وہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آپ ذبح کرنے پر تل جاتے ہیں. الفاظ دیکھیں، انہوں نے پہلے دن اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، جہاں پہلے میں کام کرتا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے، تو ہم پاکستانیوں میں یہ مسئلہ کسی چیز کا یقین دلانا ہو تو پھر فوراً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارے پنجابی ساتھی تھے تو وہ کوئی جھگڑا آپس میں ہو گیا تو فورمین نے بلایا، 2 فورمین تھے، عربی تھے فلسطینی. جس نے جب کلمہ پڑھا نا 2 دفعہ تو اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا شبہ تھا اولاً تو معافی مسلم، یہ ابھی تم مسلمان ہو رہے ہو، ہر 2 منٹ کے بعد کہہ دیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پہلے بھی مسلمان تھے، خاص اس حکم کے لیے. اگر اس کو رد کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اسلما کی جگہ کیا ہوتا؟ پھر ارتدا، ایڑیوں پر گھوم گئے، پھر گئے، مرتد ہو گئے. اسلما، اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کی کہ میں نے جہاں، جس جگہ، جس شعبے میں بھی امتحان لیا، ابراہیم نے مسلمانی ثابت کر دی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ ہتھیار ڈال دے، مان جا، اس نے کہا میں مان لیا اپنے رب العالمین کی. ہماری زندگی کے کتنے شعبے ہیں جہاں جنگ جاری ہے، نہیں مانتے ہم اللہ کو. وضو میں مان لیتے ہیں، غسل میں مان لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی جاتی ہے، انگوٹھا نہیں ہلتا دائیں پاؤں کا. لیکن تجارت کی طرف جائیں، سود کی طرف جائیں، کمیشن ایجنٹی دیکھیں ہماری، 2 نمبر چیزیں بنانا دیکھیں ہمارا. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان شعبوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
اللہ پاک کو یہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. مسجد میں جا کے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں نا، دیٹس انف، بہت ہے. خیال رکھتے ہیں نا ہم اس کے قوانین کا. کس کے بارے؟ عبادت کے بارے میں. باقی تجارت تو بزنس ہے بھائی، جیسی مارکیٹ ہوگی ایسا ہم وہاں ڈیل کریں گے. فلما اسلما، ایک آدمی ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس نے مسلمانی ثابت کر دیا، زور کی نہیں پڑھتا، رد کر دی اس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا ایکارڈ ہے مسلمانی کا. من ترکہ فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا. زور کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا. شناختی کارڈ میں ہے، پاسپورٹ میں ہے، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، آیت الکرسی والی چادر بھی اس کی چارپائی پر ڈالی جائے گی، لیکن قبر والے تسلیم نہیں کریں گے. ان کا اپنا چیک ہے. تو اس لیے اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز میں مسلمان ثابت ہوگا تو اگلا معاملہ دیکھا جائے گا. اگر نماز میں ہی ہم نے دیکھا ان صالحت، اگر یہ ٹھیک نکلی صالحت الاعمال کلھا، پھر سارے اعمال ٹھیک نکلے، وہاں ہاتھ ہلکا کر لیا جائے گا، ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. یہاں چیکنگ سخت ہوگی. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا جبین کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور پھر ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا. اتنا ہم نے دکھایا تو پورا ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیے میں فدینا، ہم نے فدیہ دیا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ابراہیم سے اسماعیل کو چھڑانے کا ہم نے فدیہ دیا. ہمارے حکم پہ ذبح کر رہے تھے، ہم نے فدیہ دیا. تو یہ فدیے میں جان دینا، جان کے بدلے جان دینا، یہ اللہ کی سنت ہے. اسی لیے کوئی بندہ تنگ ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی بکرا شکرا دیں، ثابت ہے. ایک جان آپ پیش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے ایک جان دے دی، اللہ پاک آسانی فرمائے گا. تو فدیناہ بذبح عظیم، تو یہاں قربانی کو کیا کہا گیا؟ ذبح. ہم نے ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا. کہا جاتا نا وہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس میں یہ دمبا بھی شامل تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لایا گیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو ہم نے بعد والوں میں پھر سنت کے طور پر چھوڑ دیا. تو اگر جس ہستی کی ہم مناتے ہیں سنت، پوچھا گیا نا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. حالانکہ یہ کب سے شروع ہے؟ آدم علیہ السلام کے زبانے سے، لیکن اس کو ایک نیا ٹرن، نیا ٹوسٹ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا لٹا کر چھری کے نیچے. پہلے لوگ جانوروں کی دیتے تھے، اناج کی دیتے تھے، پہلی دفعہ یہ پھر اس نے ایک نیا ٹوسٹ لیا کہانی نے. تو جس ہستی نے لٹایا ہے اس نے بیٹا لٹایا ہے، اور اگر وہ قبول کر لیا جاتا تو ہم میں سے شاید کچھ لوگ نہ ہوتے. پھر سنت یہی ہوتی نا کہ پہلوٹھی کا بیٹا قربان کیا جائے، تو میں بھی نہ ہوتا، آپ میں سے بھی کچھ نہ ہوتا. اور پتہ نہیں دینے والے دیتے یا نہ دیتے، اللہ پاک نے آسانی فرما دی. لیکن آج جب لوگ مسائل قربانی سے جان چھڑانے کے لیے ایچ پیچ کرتے ہیں نا اور مسئلے پیش کرتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار اس قسم کی دینی ہے تو نہ ہی دو، کوئی اللہ بھکاری تو نہیں ہے. یعنی اتنا بوجھ کہ جی وہ یہ بھی میرے سر پر ہے نا جی، وہ فلاں فلاں کے خرچے بھی میرے سر پر ہے نا جی، اور جی فلاں بھی ہے نا جی. اب اس میں سے یہ 200, 250, 300 درہم نکلنے بڑے مشکل، اور بچہ ضد کرے تو ابھی گاڑی میں جا کے اس کو وہ پلے اسٹیشن لے دیں گے 400 درہم کا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے نزدیک کسی کا مقام کیا ہے. یہ جو قربانی ہے
اس کا نصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، 7.5 تولے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، آپ صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، لیکن قربانی دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا تعلق ہے نصاب کے ساتھ قربانی کا؟ قربانی کا تعلق ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے پوچھا تھا کہ 7.5 تولے سونا ہی پورا ہے، ورنہ کہہ دوں اللہ کو کہ اللہ نصاب ہی پورا، کوئی نہیں، جان چھوٹ جائے نا، بڑا سوکھا بہانا تھا کہ حاجرہ کے پاس زیور ہی کوئی نہیں، قربانی نہیں لگتی، کوئی نصاب کی بات ہے اس میں۔ فقہ سنہ جو سید سابق نے لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ جس بندے کی تنخواہ سے اس کے مہینے کا خرچہ نکل آتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور حدیث کے مطابق پورے گھر میں سے ایک بندے کی قربانی پورے گھر کی قربانی کنسیڈر ہوتی ہے، ہر بندے پر نہیں ہے بلکہ ہر گھر پر ہے۔ یہ فطرانے کی طرح ہر بندے پر نہیں ہے، ہر گھر پر ہے۔ گھر میں سے ایک بندہ دے دے، شوہر دے دے یا بیوی دے دے۔ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ شوہر دے دے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب گھر کا سربراہ دیتا تو سارے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن آج میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا کہ بیوی بھی دے دے، شوہر بھی دے دے، کوئی ان میں سے ایک دے دے گھر میں سے تو وہ سب کے لیے کفایت کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نصاب کے ساتھ۔ یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادھار لے کر بھی دی جا سکتی، اس لیے کہ ہم نے جن سے ہم محبت، قربانی نام کس چیز کا؟ محبت ثابت کرنے کا نا۔ قربانی سے آپ محبت ثابت کرتے ہیں، سیکریفائی کر رہے ہیں آپ، تو اولاد سے محبت ہے نا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ اولاد کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، فلاں کے لیے تو بینکوں سے بھی لون جو ہے وہ سود پر لیا ہو، محبت ثابت ہو گئی۔ تو اگر مہینے کے لیے 200-400 درہم کسی سے لے کر بھی دینا پڑے، اس لیے کہ سال کے بعد ہی پھر آئے گی، یہ روز روز تو ہوتی نہیں، تو بھی دی جا سکتی۔ یہ تو بات محبت کی ہے نا، اس کو کسی پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بندے کی اپنے احساسات و محسوسات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی قرض نہیں لیا، آپ لوگوں کی حاجات کے لیے قرض لیتے تھے۔ 2 آدمیوں میں تنازع پیدا ہو گیا، جتنے پیسے پہ تھا حضور نے کہا پیسہ میں دے دوں گا، تم آپس میں صلح کر لو، اپنے سر لے لیا وہ، جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے۔ جب بندہ یہ سوچتا کہ چلو کچھ لوگ ہیں ان کو کھانے کو کچھ مل جائے گا، عید والے دن تھوڑے خوش ہو جائیں گے، وہ عید ہو جائے گی ان کی، اس کے لیے اگر کسی کو ادھار لے کے بھی دینا پڑے تو ادھار، غریب کے لیے ادھار لینا یہ بھی نبی کی سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قربانی کا پس منظر جو ہے وہ محبت، اللہ کا تقرب اور سر تسلیم خم کرنے کا ثبوت ہے۔ اس لیے قل ان صلاتی و نسکی، یہاں قربانی کو نسک کہا گیا۔ میری نماز میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اس کام کے لیے۔ تو قربانی اللہ کا تقرب ہر اس چیز سے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور اپنی حاجت اور ضرورت ہوتے ہوئے اللہ کی خاطر دوسرے کو آپ دے دیتے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الماعون میں ان نمازیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تو جنت کے باسی ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں،
لیکن معاشرے میں ان کی حالت یہ ہے کہ عام استعمال کی چیز بھی مانگے سے نہیں دیتی. تو آپ اندازہ کریں، ابھی تو یہ کہ آپ کو نہ ملی، آپ نے سڑک کراس کی اور جا کے جناب علی کسی گروسری سے لے آئے. لیکن جب کسی زمانے میں کسی بستی میں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، دکانیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں جو آج آپ کو دکانوں پہ اویلیبل ہے، اس زمانے میں فیکٹریوں میں نہیں بنا کرتا تھا. کوئی ایک چیز ایک گھر میں ہوتی تھی، دوسری چیز دوسرے گھر میں ہوتی تھی، تو لوگ مانگ تانگ کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ایک چیز میرے پاس ہوتی تھی وہ لے جاتا تھا، اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی، میرے پاس نہیں ہوتی تھی، میں مانگ کے لے آتا تھا. کاغا فوائل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے ہی غافل، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز نام کس چیز کا ہے. اور ایسی نماز ریاکاری ہے، دکھاوے کی نماز. تو ہم اپنی زندگی میں اگر نظر ڈالیں کہاں کہاں قربانی کی ضرورت ہے. یہ تو ایک سمبل ہے نا، شارٹ کٹ ہے یہ. اس کے پیچھے پورے سال کا پروگرام ہے. قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے ہمیں، ایک چیز کو قربان کر کے ہمیں دوسری کو ترجیح دینی پڑتی ہے. ہم دیکھیں ہم پورا سال ہمیشہ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں یا کہیں اللہ پاک کو بھی ترجیح دیا ہم نے؟ کہیں اپنی کوئی ضرورت روک کر اللہ کا کوئی کام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ سارے اصل میں ہمارے امتحان ہے نا، ورنہ اللہ پاک محتاج نہیں ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی بھی سوچ ہے. سورہ البقرہ میں آل عمران میں یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ ادار مانگتا ہے، اللہ فقیر، ہم غنی ہیں، ہم سے مانگتا ہے. تو ایک یہ سوچنا پیدا ہو جائے کہ نہیں جی بس جب بھی دیکھو اللہ پاک کوئی نہ کوئی چیز مانگتا ہی رہتا ہے. یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں. ہم معاشرے میں ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے عزیزوں میں دیتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں. لیکن یہ بڑے فخر کی بات ہے مومن کے لیے کہ وہ اللہ کو ادھار دیتا ہے. ایک صاحب تھے، انہوں نے یہاں ایک بہت بڑے آدمی کو قرض دیا ہوا تھا. پھر اللہ پاک نے اس بندے کو بہت کچھ نواز دیا جو مقروض تھا اس کا. اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سگریٹ کی ڈبی پہ بھی سائن کر دے تو جتنے مرضی ہے پیسے بینک سے جا کے نکلوا لیں. لیکن وہ جو پہلا بندہ تھا اس نے کبھی اپنا قرضہ وصول نہیں کیا. وہ جب بھی اسے کہتا تھا تم اس کے بدلے مجھ سے اتنے ملین لے لو، وہ کہتا تھا نہیں، میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ تم میرے مقروض ہو. یہ آپ نے واقعہ سنا ہو کہ نہیں سنا؟ بندے کے لیے یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جنہیں قدر تھی اللہ پاک کی. حضرت ابی دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں فصل کی کٹائی کر رہے تھے تو کوئی بندہ وہاں سے آیت پڑھتے ہوئے گزرا، تو انہوں نے آیت سنی اور اسے کھڑا کیا، کہا کہ کیا پڑھ رہے؟ ان کا جی آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے قرض مانگا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. انہوں نے وہ درانتی وہیں پہ رکھ دی اور وہاں سے پیدل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک قرض مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اللہ پاک تمہارے امیروں سے قرض لے کر تمہارے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. یعنی اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے مگر تمہارا امتحان لیتا ہے وہ. اسی لیے اس نے کچھ غریب پیدا کیے، کچھ امیر پیدا کیے. ان کی غربت ان کا امتحان ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کرپشن میں پڑ جاتے ہیں. ان کی امارت ان کا امتحان ہے کہ وہ اسراف میں پڑ جاتے ہیں، تبذیر میں پڑ جاتے ہیں، یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت ابی دحداح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول ہاتھ بڑھائیے آپ. میں نے اپنا فلاں باغ اور اس میں جو کچھ ہے میرے بیوی بچوں کے سوا وہ سب میں نے اللہ کی راہ میں دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے چیک لکھ دیا. آپ نے فرمایا کم من عتق رداح ودار فیاح لأبی دحداح. اس باغ میں ان کا گھر بھی تھا، تو ظاہر لنٹر تو نہیں پڑا ہوا تھا نا،
جیسے باغات میں گھر ہوتے ہیں ایسا ہی تھا، وہ کچا پکا گھر تھا۔ آپ نے فرمایا کم من عتق رداح، کتنے ہی کھجوروں اور انگوروں سے بھرے باغ، ودار فیاح، اور کھلے کھلے محلات، لأبی دحداح، ابی دحداح کے لیے تیار ہو۔ اس بیعت کے ساتھ یہ گئے اور جا کے بیوی کو آواز دی اور اسے کہا کہ ام دحداح باہر آ جاؤ، اندر سے لینا کچھ نہیں ہے، بس تم اور بچے لے کے باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابی دحداح خیریت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سب کچھ اللہ کو دے دیا ہے۔ وہ بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا کہ ابی دحداح اللہ کی قسم تو جب بھی کرتا ہے نفع کا سودا کرتا ہے۔ یہ ہے اصل روح، کہ بندہ دے تو رب کا احسان مانے کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے، دیا بھی تو نے اور پھر قرض کے نام پر مجھ سے لیا۔ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھتے ہیں نا، اور جب ہم انگوٹھے باندھ کے قبر میں رکھتے ہیں تو یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کبھی کسی کو لے جاتے دیکھا ہے آپ نے؟ کفن کی جیب ہوتی ہے نہیں، نہ چیک ساتھ جاتا ہے نہ پیسہ جاتا ہے، ڈالر نہ سونا۔ پتہ چلا یہ آخر انا نحن نارث الارض ومن علیہا، ہم زمین کے بھی وارث ہیں اور اس پر بسنے والے تمام لوگوں کے ہم ہی وارث ہیں، آخر یہ ہمارے پاس ہی آئے گی اور ہم نے ہی تمہیں دی۔ تو چیز اس کی ہو اور وہ مہربانی کر کے، کتنا اللہ پاک کتنا ایٹیکیٹس کا خیال رکھتا ہے، کتنے آداب، اپنی چیز ہے اور کہتا ہے پلیز ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ ہے اللہ کا، اور آپ سے وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں دیا تمہارا حق ملکیت تسلیم کرتا ہوں، میرا ہی مجھے لوٹا دو گے اور اتنا لوٹاؤ گے تو تمہیں اجر بھی دوں گا۔ تو قربانی کا پس منظر اصل میں اللہ کا تقرب ہے، اور یہ تقرب صرف ایک سال کے لیے گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ زندگی کے ہر لمحے پر یا وہ لمحہ آپ کو رب سے دور لے جائے گا یا رب کے قریب کر دے گا۔ یہ قدم قدم پر آپ کو یہ تقرب جو ہے یہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ترک و اختیار اور ترجیحات کا جو معاملہ ہے قدم قدم پر ہمیں یہ اس سے پالا پڑے گا پورے سال میں، اور ہم نے اس قربانی کو سچا ثابت کرنا ہے۔ وہ جو قربانی ہم نے دی ہے اس کو ہم نے پورا سال پھر اپنے عمل سے سچا ثابت کرنا ہے کہ وہ جو قربانی میں نے دی تھی، میں ہر لمحے ہر چیز اپنا آپشن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ پاک کا اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کا جو ہے وہ پس منظر۔ اس میں کچھ جو لوگ زیادہ تر سوالات کرتے ہیں میں ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ ایک تو نصاب کی میں نے بات کر لی کہ اس کا نصاب کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی لیکن قربانی دی آپ نے ہر سال، اپنی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی آپ نے دی، اپنی امت کے فقراء، اے اللہ یہ میری امت کے ان غریبوں کے لیے جو قربانی نہیں دے سکیں گے۔ دیکھیں ایسا نبی، جو غریب ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہم قربانی نہیں دے سکتے، ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کالا مینڈا جو ہے وہ قربان کیا کرتے تھے۔ ناخن بال کاٹنے کے بارے میں عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کا جو کر لیتا ہے ارادہ تو وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ جو ہے وہ کاٹنا، تو اس کے لیے ایک تو مسئلہ ان لوگوں کا کہ جو شیو کرتے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس عید والے دن تک ان پر پابندی ہے اور اس کے بعد پھر شیو کرنے کی انہیں اجازت ہے۔ ان پر بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، جو بندہ کلین شیو ہوتا ہے پھر جب وہ 8-10 دن نہ کرے اور کالے چٹے بال مل کے نکلے ہوئے ہوں تو پتہ چلتا بندہ گھر سے روٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حج پہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام قربانی کے بعد وہ کرتے ہیں وہ پھر شیو ہی کرتے ہیں اور ایزی فیل کرتے ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا جو قربانی کا جانور خرید لے، قربانی کا جانور خرید لے، پھر وہ بال وغیرہ نہ مونڈے، ناخن نہ کاٹے، یہ اصل میں اطلاق ہے
سورہ البقرہ میں جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تم قربانی خرید لو تو جب تک وہ قربانی اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے تم اپنے سر مت مونڈو. تو پھر وہ اس کی نسبت سے اس کو یہاں اپلائی کیا گیا ہے ان کے کرنے میں، تاکہ ہماری ان کے ساتھ مماثلت ہو جائے وہاں احرام والوں کے ساتھ، ہمیں بھی اس میں سے کچھ اجر مل جائے. بکری 1 سال کی ہونی چاہیے. اچھا، یہ بھی جو ناخن نہ کاٹنا، یہ بھی جو ہے یہ واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ ایسا کر لیا جائے تاکہ آپ کی مماثلت ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. بکری 1 سال کی ہونی چاہیے اور وہ دوسرا سال اس کا شروع ہو جانا چاہیے قربانی کے لیے. گائے 2 سال کی پوری ہونی چاہیے، تیسرا سال اس کا شروع ہو جانا چاہیے. اور اونٹ جو ہے یہ 5 سال پورے ہو جانے چاہیے، اس کے چھٹا شروع ہو جانا چاہیے، مکمل 5 سال اس کے، ورنہ وہ بچہ گنا جاتا ہے. تو 1 سال پورا ہونا چاہیے، دوسرا سال شروع ہو جانا چاہیے، 2 سال پورے ہونے چاہیے، تیسرا سال شروع، اور 5 سال پورے ہونے چاہیے، چھٹا سال شروع. گائے اور اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، بکری ایک کی طرف سے ہی ہوتی ہے. عرفات کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کیے کل جمعے کے خطبے میں آپ اسی پہ یوم عرفہ پہ اس میں آپ حدیث سنیں گے کہ حدیث کے جو الفاظ انہوں نے کوٹ کیے وہ یہ ہے کہ 1 سال جو آنے والا ہے اور 1 سال اس سے جو اگلا ہے اس کے گناہ پری پیمنٹ ہو گئی آپ کی، معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ سینس نہیں بناتا، یہ سینس نہیں بناتا. یہ سہولت تو حاجیوں کو بھی بیچاروں کو حاصل نہیں، ان کے بھی پچھلے معاف ہوئے ہیں، اگلے 2 سال کی انشورنس نہیں ہوئی. ہمارا ایک روزہ رکھنے سے اگلے 2 سال کی انشورنس، یہ پچھلے 2 سال کی بات ہے. یعنی ایک وہ سال جس کا یہ ذی الحج ہے اور اس سے ایک متصل جو سال پچھلا گزرا ہے، یہ 2 سال کے گناہ معاف ہوئے ہیں. آنے والے جو ہے 2 سال، یہ تو بالکل عیسائیوں والی بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے ہیں، ہماری پری پیمنٹ ہو گئی ہے، اب موج کرو. تو یہ اصل میں بعد کے 2 سالوں کی بات نہیں ہے. یہ تو حاجیوں کو بھی یہ سہولت میں نے عرض کیا کہ حاصل نہیں ہے، ان کے بھی پچھلے معاف ہوتے ہیں، اگلے 2 سالوں کی ان کی پری پیمنٹ نہیں ہوتی. تو اسی طرح اس روزے کے بھی پچھلے 2 سال معاف ہوتے ہیں، اگلے 2 سالوں کی نہیں ہے. یہ تکبیرات تشریق پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے، ہم نے بھی یہاں آ کے سنا تھا. یہ یوم عرفہ جو ہے جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں، جن میں ہر نماز کے بعد آپ نے اسی کیفیت میں، اسی حالت میں بیٹھ کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد 3 بار جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، مردوں نے اونچی آواز سے اور خواتین نے آہستہ آواز سے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح وتر واجب ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اگر ہمیں نماز مل گئی مولوی صاحب کے ساتھ اور مولوی صاحب نے پڑھ لیا تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم لیٹ ہو گئے، دوسری رکعت میں پہنچے اور مولوی صاحب نے سلام کے فوراً بعد پڑھ لیا اور ہم نے بعد میں سلام پھیرا تو پھر ہم نہیں پڑھتے. اور بھائی صاحب یہ واجب ہے، آپ اکیلے بھی نماز پڑھیں تو یہ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد واجب ہے، یہ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھیوں کا کوئی ایسا ہو جو رہ گیا ہو، میرے ان میں شامل نہ ہو، تو وہ انتظامیہ کی اجازت سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی نہیں، قربانی تو بھیجی جا سکتی ہے، میں حرم میں بھی بھیج سکتا ہوں، کسی جگہ بھی. اصل میں ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جس جگہ زیادہ غریب قربانی کھائیں گے، زیادہ مضطر جو حالت اضطرار میں، اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور یہ سیکریفائی بھی اسی کو کرنا کہتے ہیں کہ آپ کاٹ کے دوسرے کو بھیج دیں، اپنے ڈیپ فریزر میں رکھنا سیکریفائی تو نہیں ہوگا نا، یہ تو تازہ گوشت کھانے والی بات ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم کل